السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ والی آیت ڈاکٹر صاحب ایسے موقع کے اوپر پڑھا کرتے تھے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ ورنہ مرادو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے یہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں، یعنی اللہ کی کتاب کچھ کہے اور تمہارے حضرات کچھ کہیں، تمہارے اکابرین کا عقیدہ کوئی اور ہو، چاہے ان کی کتابوں سے چاہے ان کی تقریروں سے بات ثابت ہو جائے، پھر بھی تم اللہ کی بات کی طرف جھکاؤ نہیں رکھتے ہو، بلکہ اپنے اکابرین کی طرف جھکاؤ رکھتے ہو، ان کا دفاع کرتے ہو، ان کی بات تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تو اصل میں جب تک اللہ کا وقار دل کے اندر نہ جاگے نا، اسی سے تو پتہ چلے گا کون اللہ کا بندہ ہے اور کون کسی اور کا بندہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہو، دیکھیے دنیاوی لحاظ سے ایک غلام ہوتا ہے کسی کا، وہ خریدا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اگر ذرا بھی اپنی جو وفاداری ہے وہ اپنے اس جو عارضی اس کا مالک ہے اس کی طرف کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف کرے، تو وہ اس کا کچومر نکال دے گا کہ میں نے تجھے خریدا ہوا ہے اور تو کسی اور کی حمایت کرتا ہے، کسی اور سے تم دلی وابستگی رکھتا ہے میرے بجائے، حالانکہ میں نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھو جو بندہ ہے وہ اس سے بھی آگے ہے، کیونکہ غلام سے بھی اگلا جو درجہ ہے وہ عبد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ماؤں کے پیٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اور کتنے قیمتی اعزاز دیے ہیں اگر انسان غور کرے تو۔ اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنا یہ تو ضلالم وحیدہ ہے، بہت ہی آخری درجے کی گمراہی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی نظر و نیاز کرے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ، جس طرح یہ قوم لگی ہوئی ہے، کوئی 11ویں کر رہا ہے، کوئی 12ویں کر رہا ہے، کوئی 10 محرم کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی مزاروں پر چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی دیگیں بانٹ رہا ہے، کوئی مرغیاں چڑھا رہا ہے، کوئی تیل چڑھا رہا ہے، کوئی صابن چڑھا رہا ہے۔ اندازہ لگائی ایسی ایسی درباریں جہاں صابن چڑھتے ہیں۔ بتاؤ بابا وہ مردہ وہ نہاتا ہے، غسل فرماتا ہے؟ کہیں ایسی ہے جہاں تیل چڑھتے ہیں، کیا وہ سر میں تیل ڈالتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہیں حلوے ہمارے علاقے میں بابا صاحب سبحان ہے جی، وہاں حلوے کی وہ پلیٹیں چڑھتی ہیں، اندازہ لگائیں۔ اور میری والدہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ان کی ایک عزیز کوئی وہ حلوہ چڑھا کے جب آئی تو پلیٹیں ساتھ وہ لے آئی، واپسی پر ادھر سے گزرنا تھا اس نے، تو ہماری والدہ کو ملنے رکی تو پلیٹیں اٹھائی، تو ہماری امی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یہ پلیٹیں کدھر اٹھا کے پھر رہی ہے، کوئی دوسرے گاؤں سے آئی تھی، تو کہتی ہے یہ ذرا شرماتے، یہ مشرق بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، ذرا شرما بھی گئی کہ بس یہ بابے کا ذرا حلوہ چڑھایا تھا۔ تو میری والدہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا بابا حلوہ کھاتا ہے؟ یہ طنز یاد رکھا، کہتی ہے بس بزرگ ہے نا جی، کھاتا تو نہیں ہے، تو بس ذرا یہاں دعائیں مانگتی۔ کہتے نہیں نہیں بتاؤ کھاتا ہے، مجھے یہ بتاؤ، کسی غریب کو دیتی، خود کھاتی، رشتہ داروں کو دیتی، تو یہاں حلوہ لے کے آئیے دوسرے گاؤں سے۔ اور اسی طرح مجھے ابھی یاد ہے، اسی طرح ایک پیر نے کہا، الگ وہ پیر تھا، بڑی فراڈیے ہوتے ہیں، یہ جاہلیت کی دور کی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا، میں کسی عزیز کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا، تو اسی طرح ایک عورت وہاں حلوہ لے کے آئی پیر صاحب کے لیے، تو پیر صاحب آگے کہتے ہیں گھر کھانے کو نہیں ملتا اور مجھے حلوے لاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اصل میں، لوگوں کو اپنے شکنجے میں کسا ہوئے پیروں نے اور مولویوں نے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، کسی کو پکارنا، کسی کا واسطہ وسیلہ، کسی کے رکوع اور سجدے، انسان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جہالت سے انسانیت کو نکالے۔ عقل حیران ہے کہ یہ انسان ہے۔ ہندوؤں سے اگر بات کرو، یہاں موقع ملتا ہے بحرین میں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کو بھی توحید کی دعوت دو نا تو آگے سے منہ ہی بناتا ہے۔ اکثریت ان کی اس طرح ہے، اور کسی حد تک یعنی پہلے ہاں میں ہم لاتے رہتے ہیں، جیسے ان کو یہ کہا جائے نا کہ دیکھو اس شرک کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے تمہیں آگ میں جلنا پڑے گا، ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رکھا جائے گا اور جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، یہاں ان کو تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں جی؟ آپ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، وہ ٹکٹ کون بانٹ رہا ہے؟ یہ تو ایک دعوت ہے۔ ایمان عقیدے کی بات بتانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان عقیدہ لاؤ، نہیں تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو قرآن کی یہی تو دعوت ہے، انبیاء یہی تو کیا کرتے تھے، یہی کہتے تھے، خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے انبیاء، اس کے علاوہ کیا تھے بتائیے ان کی دعوت؟ بات مان جائے جو، اس کو خوشخبریاں سنا دو۔ بات ایک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اکیلا مالک ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کا بتایا ہوا طریقہ ضابطہ حیات یہ اسلام ہے زندگی بسر کرنے کا۔
اور اس پر تم چلو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، تم سے راضی ہوگا، دنیا میں بھی تمہیں اچھی زندگی بسر کرائے گا، مرنے کے بعد جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے، اور وہاں کی جو کم از کم جنت ہے اس دنیا سے 50 گنا بڑی ہے، اندازہ لگاؤ، ہر خواہش دل کی پوری ہوگی، کوئی بیماری نہیں، کوئی وہاں بڑھاپا نہیں، کوئی ناگواری نہیں، کوئی بجلی کے بل نہیں آئیں گے، کوئی کسی طرح کا نہ کام کرنا پڑے گا، نہ نوکری کرنی پڑے گی، نہ کاروبار کرنا پڑے گا، نہ چوری کا ڈر، نہ کسی مال کے ضائع ہونے کا خطرہ کہ کوئی مال چوری کر کے لے جائے گا۔ ایسی عیش لگژری لفظ بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، ایسی وہاں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، بڑے بڑے محلات تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ مالک بہت مہربان ہے۔ اور پھر دھمکی بھی دی کہ اگر تم اس راستے پر نہ چلے، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، پھر تمہیں سزا ملے گی، تم مجرم ٹھہرو گے، اور پھر تمہیں بہت بڑی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ایسی آگ، ایسی جیل ہے وہ کہ دنیا کی کوئی جیل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اتنی بڑی وہ جیل ہے، اور فرشتے اس کا نظام چلا رہے ہیں، اور فرشتے ایسے ایسے سزائیں دیں گے جن کے اندر اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ہے، اندازہ لگو کیسی مخلوق ہوگی جن کے اندر رحم اللہ نے نہیں رکھا ہے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح جتنی سزا جس کو دینے کا اللہ حکم دے گا اتنی دیں گے، ترس نہیں کھائیں گے ذرا برابر، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ بھی وہیں ہوں گے جن کی وجہ سے تم وہاں پہنچ گئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن اوروں کی باتوں کو مانتے تھے وہ بھی وہاں ہوں گے، لانتے بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، تو بتاؤ تمہیں کیا ملے گا؟ یہ سب کچھ ان کو بتا دیا گیا ہے، پھر بھی انسانوں کی اکثریت ہے وہ شرکی کی طرف مائل ہے۔ تو آج ہماری مسلم قوم اس کو، یعنی ان کے اندر شرک آ گیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت ایمان اس طرح لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، مالک فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندوں، بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ دعوت اس دور کے اندر بڑی زبردست اٹھی ہے، توحید کی دعوت 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور جم گئے تھے، اور بالکل آخری دم تک اس میں جمے رہے، اور جب کبھی کوئی ذرہ برابر کوئی اس طرح وہ کہ ڈاکٹر صاحب کسی کا تو کچھ خیال رکھیں، تو یہی آیت ڈاکٹر صاحب پڑھا کرتے تھے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا تمہیں کوئی وقار نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی بات کی بجائے، اس بات کی حمایت کرنے کی بجائے تم دوسروں کی باتوں کی حمایت کرتے ہو اور وکالت کرتے ہو، کل قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ سوچو، یہ سارے سوچ لیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سلفی بھی، حنفی بھی، حنیفی بھی، سارے سوچ لیں کل ان کی وکالت کون کرے گا اللہ کی عدالت کے اندر، جب یہ مشرک وہاں ثابت ہو جائیں گے، تو اس وقت تم پچھتاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے۔ یہ ایک موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا دوبارہ نہیں ملے گا۔